الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ جن کو فرشتے جب جان نکالتے ہیں تو ستھرے پن میں، کافروں کا ذکر آیا تھا، جب ان کی جان نکلتی ہے تو وہ لوگ اپنی گمراہی میں ہوتے ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے منہ موڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو مسلمان ہیں کہنے کو، لیکن ان کے دل اندر سے بدل چکے ہیں، تو جب ان کا موت کا وقت آتا ہے تو ان کی بھی وہی حالت ہوتی ہے جو کافروں کی ہوتی ہے۔ لیکن جو سچے مسلمان ہیں ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کے فرشتے جان نکالنے لگتے ہیں تو وہ ستھرے پن میں ہوتے ہیں، یعنی صاف ستھرے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے رب کی طرف جانے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ کوئی سورہ یاسین سن رہا ہوتا ہے، کوئی کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھ سنا ہو نا نیک لوگوں کے بارے میں آپ نے، تو الحمدللہ یہ کیفیت ہوتی ہے ان کی، وہ ایمان کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ فرشتے ان کی جان میں نکالتے ہیں ستھرے پن میں، یقولون سلام علیکم، اور فرشتے یہ کہتے ہیں کہ تم پہ سلامتی ہو، ادخلوا الجنت، اور داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، اپنے نیک اعمال کے بدلے میں۔ تو یہ موت کے وقت اس کو بشارتیں دی جاتی ہیں، اس کو یہ کہا جاتا ہے۔ اور مختصر سی بات میں بیان کر دوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لکھا کہ ملک الموت علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے فرمایا، آپ نے ملک الموت سے فرمایا، اے موت کے فرشتے، جب تم کسی گناہ گار کی روح نکالتے ہو، کافر کی روح نکالتے ہو، تو تم کس شکل میں آتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ رہنے دیں اس کو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، دکھاؤ۔ تو جب اسرائیل علیہ السلام نے وہ شکل دکھائی تو نہایت ہی خوفناک تھی، سارا جسم سیاہ تھا، خوفناک چہرہ تھا، اور اتنا کریہ منظر تھا کہ ان کی آواز میں وہ کڑک تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو آپ بے ہوش ہو گئے، اتنا سخت وہ معاملہ تھا۔ پھر جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ اسرائیل، اگر مرنے والوں کو کوئی اور عذاب نہ دیا جائے، تمہاری یہ شکل ہی دکھا دی جائے تو یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر فرمایا کہ مومن کی روح کس طرح نکالتے ہو؟ اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام نے جو اپنا روپ بدلا تو ایک نہایت ہی حسین و جمیل ایک جوان کی شکل میں آپ آتے ہیں، جس نے زبردست قسم کے خوشبودار ریشم کے لباس پہنے ہوئے ہیں، جس سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں، چہرے سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ اسرائیل، اگر مومن کو کوئی اور انعام نہ ملے، صرف تمہارے چہرے کی زیارت کرا دی جائے تو وہ بھی بڑا انعام ہے۔ تو یہ کیفیات ہیں اس وقت، تو یہ کیفیات ہوگی۔ ان کیفیات میں جب وہ مقدس فرشتہ سیدنا اسرائیل علیہ السلام فرما رہے ہوں گے، سلام علیکم، سلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، تم پہ سلامتی ہو، یہ دیکھو جنت، جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ، تو کیا منظر ہوگا، وہ کتنا بڑا انعام ہوگا۔ تو فرمایا کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الملائکۃ او یاتی امر ربک، تو کیا وہ انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے رب کا حکم آئے؟ تو دیکھیں یہاں پر دو باتیں کہی ہیں، فرشتے آئیں یا رب کا حکم آئے، تو اس کے دو اعتبارات ہیں۔ ایک اعتبار تو یہ تھا کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے نبی علیہ السلام سے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی فرشتہ آ جائے وہ آپ کی گواہی دے دے تو ہم مان لیں گے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو ذرا اس کے بارے میں بھی اللہ نے بتا دیا کہ اگر فرشتہ بھی نازل کریں گے تو پھر وہ یہی کہیں گے کہ جادوگر ہے، کوئی جادو سے کوئی شکل لے آئے، اس قسم کی باتیں بکواسیں پھر بھی کریں گے، کیونکہ ان کو ماننا نہیں ہے، تکبر میں ہے نا یہ، تو اس لیے فرشتہ بھی نہیں بھیجا گیا۔ یا پھر وہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں
ہم آپ کی نہیں مان رہے تو آپ کہہ رہے عذاب آئے گا عذاب آئے گا، لے آؤ نا پھر عذاب، پھر کیوں انتظار کر رہے ہو؟ یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ نادانی کا اور جہالت کا، اور وہ اللہ کے نبی کے سامنے یہ جہالتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا، کیا کہ وہ اب بھی فرشتے کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، یا یہ کہ اپنے رب کے حکم عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ کذالک فعل الذین من قبلہم، اور اسی طرح کی حرکتیں ان سے پچھلے کافروں نے بھی کی تھی۔ وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، تو اللہ نے جو ان کو عذاب دیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی کو آسمان پر لے جا کے نیچے پھینک دیا، کسی کو پانی میں ڈبو دیا، کسی کے اوپر آندھی چلا دی، کسی کے اوپر ایسی چنگاڑ لگائی کہ ان کے دل پھٹ گئے، وہ مر گئے، ان سب میں جو کچھ ہوا اللہ فرما رہا ہے اللہ نے ان کو ظلم نہیں کیا تھا، یہ تو ان کے کرتوتوں کا نتیجہ تھا۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو ان کے عملوں کی برائیاں ان کو پہنچی ہے۔ جو گندے عمل وہ کرتے تھے، جو برے عمل وہ کرتے تھے، یعنی اسلام قبول نہیں کرتے تھے، کوئی قوم کم تولتی تھی، کوئی قوم اغلام بازی کرتی تھی، کوئی قوم زنا بازی کرتی تھی، کوئی بت پرستی کرتی تھی، کوئی کچھ کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، تو جو بھی کرتے تھے ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں، بلکہ ان کے کرتوتوں کی برائی ان کو پہنچی ہے، وہ ہلاک کیے گئے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں گھیر لیا اس نے جس پر ہنستے تھے، جس عذاب کے بارے میں ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے، مسخری کرتے تھے، ٹھٹے بازی کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جب بولتے تھے کہ لے آؤ نا وہ عذاب، تو پیچھے جب اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہوں گے تو کیسے بہادری سے اپنے قصے سناتے ہوں گے، آج تو میں نے یہ بول دیا، آج میں نے وہ بول دیا، پھر خوب ہنستے ہو گے معاذ اللہ کفار۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ لو ابھی وہ عذاب آ گیا ہے جس کے بارے میں تم ہنسا کرتے تھے۔ تو دو صورتیں ہیں، یا تو دنیاوی عذاب جو موت کی صورت میں ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہ جیسے غزوہ بدر و دیگر جو جنگیں ہوئی ان کے اندر کفار کو ہزیمت اٹھانی پڑی، یا تو وہ عذاب، یا پھر قیامت کے دن یہ فرمایا جائے گا لو جی جس عذاب کے بارے میں تم باتیں کر رہے تھے آج تمہیں گھیر لیا گیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچائے اور ہر قسم کی گمراہی سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین۔